تکوین کی کتاب اور اس کا 8واں باب۔ پھر خدا نے نوح کو اور سب جانداروں اور مواشیوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں تھے یاد کر کے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی کم ہونے لگا اور عمیق گہراؤں کے تمام چشمے اور آسمان کی تمام آبشاریں بند ہوئیں اور بارش تھم گئی اور پانی زمین پر سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور 150 دن کے بعد گھٹ گیا اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کوہ ارارات پر کشتی ٹھہر گئی اور پانی 10ویں مہینے تک گھٹتا رہا اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور اس کے بعد 40 دن گزرنے پر نوح نے کشتی کا روشن دان جو اس نے بنایا تھا کھول کر ایک کوے کو اڑایا، سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا وہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے کبوتری اڑائی تاکہ دیکھے کہ روئے زمین پر سے پانی جاتے رہے ہیں یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی میں پھر آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا اور اپنے پاس کشتی میں لے لیا۔ پھر اس نے 7 روز اور ٹھہر کر کبوتری کو پھر کشتی سے اڑایا اور وہ شام کے وقت اس کے پاس پھر آئی اور زیتون کی ایک ٹہنی سبز پتوں والی اس کے منہ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے جاتا رہا اور وہ 7 دن اور ٹھہرا اور پھر کبوتری کو اڑایا جو اس کے پاس پھر واپس نہ آئی۔ اور 601 برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو زمین پر کا پانی سوکھ گیا اور نوح نے کشتی کی چھت کھول کر دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھنے لگی اور دوسرے مہینے میں 27ویں تاریخ کو زمین سوکھ گئی۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں تیرے ساتھ اور سب قسم کے حیوانات جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے کیا چرندے کیا کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں اپنے ساتھ نکل اور تم زمین پر جا کر پھلو اور بڑھو۔ تب نوح باہر نکلا، وہ اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ، اور تمام جاندار بھی اور مواشی اور کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں اپنی اپنی جنس کے مطابق کشتی سے نکل آئے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چرندوں اور پرندوں میں سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی اور اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب میں زمین پر پھر کبھی لعنت نہ بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے قلب کا تصور چھٹپن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جیسا میں نے کیا پھر کبھی تمام جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا۔ جب تک زمین رہے گی بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور گرمی ہوگی، گرما اور سرما، رات اور دن کبھی موقوف نہ ہوں گے۔